خوشیوں میں چھپی رحمت، دلوں کو سکون دینے والی روشنی اور اللہ کی رضا کی مٹھاس، وہ لمحے جب ہر عمل کی قبولیت، ہر دعا کی سنجیدگی اور ہر نیک نیتی کا اجر سامنے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کے اندر سکون، محبت اور صفائی پیدا ہوتی ہے اور حقیقی خوشی کی پہچان ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشوانے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے 1 سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اور دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پر حرام کیا، جنت کو ہم پر واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے، باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دوڑ جس میں انسان نے اپنے آپ کو بھی بلا دیا ہے، آپس کی نفرتیں ہیں، آپس کے بغض و حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی جھلک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کر پھر کچھ کھاتے تھے، کوئی میٹھی چیز، عام طور پر کھجور ہوتی تھی، کھجور کھا کر پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر دوسرے راستے سے کر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی، آپ کی ملاقاتیں کرنا، کانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا معمول تھا۔ اسلام دراصل 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پر جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پر سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میری نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 باتیں دہرا رہے تھے، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ مطالبے ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق عبادت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اور عبادت اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی، ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک مہذب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پوری امت اس چیز کا شکار ہے کیونکہ جب بددیانتی، جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گنہگار اور مجرم بن جاتا ہے، صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی۔ یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا
جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی سے یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سارے ہی شامل ہیں۔ ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کے بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل بلبل کے صد چاک کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمی دیکھے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ میں اس عید کی خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی و قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں، دیانت داری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں اور نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پر مل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے پڑوسی اپنے ہوں یا غیر مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ اگر یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔